حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی وجہ تو میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ تھے، آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے، اس لیے اللہ پاک ان کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا جو اللہ تعالیٰ پر اور روز محشر کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت اور جو اللہ تعالیٰ کے تمام نظام پہ ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرما دیا کہ مہمان کی عزت کے حوالے سے جو انسان اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے، محشر کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اور آگے فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرے۔ اور آگے کیا فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ اور روز محشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارے پیغام ارشاد فرما دیا۔ آپ فرما دیا جو اللہ تعالیٰ پر اور روز محشر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ مہمان کی عزت کرے، اور دوسرا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ صلہ رحمی کرے۔ اگر جو انسان صلہ رحمی نہیں کرتا یا جو مہمان کی عزت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکام اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اور روز حشر پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ آگے تیسرا فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ دیکھو جو انسان خاموش نہیں رہتا اور یا بری باتیں کرتا ہے، سمجھ لو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ فرما دیا، واضح فرما دیا، جو ایمان رکھتا ہے وہ یہ چیزیں کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتا وہ یہ چیزیں نہیں کرتا، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب باب اکرام الضیف، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 42، حدیث نمبر 6136۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے واضح فرما دیا جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ برکت ایسی آتی ہے جیسے کسی کوہان کی اونٹ کی کوہان پہ چھڑی رکھی جائے، وہ کیسے فوراً نیچے گرتی ہے، نیچے گر جاتی ہے۔ آپ نے واضح ایسے فرما دیا جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں خیر و برکت ایسے آتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی گرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا سا ہم غور کر لیں، اگر کسی جگہ پہ یا کسی اونٹ کی کوہان پہ چھڑی رکھیں یا کوئی لکڑی رکھیں وہ کیسے فوراً گرتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ رکھنے کے لیے رکنے کے لیے چیز کی جگہ نہیں ہوتی، وہ فوراً ہی گر جاتے۔ آپ نے اس لیے مثال واضح فرما دی کیونکہ وہ عرب کے لوگ اونٹ زیادہ رکھتے تھے اور اونٹ چراتے تھے، اس لیے آپ نے مثال دی تاکہ ان کے سامنے دیکھو جتنا بھی قرآن حدیث کے پیغام ہیں وہ سامنے کی مثالوں سے بیان فرمائے۔ اس لیے کیونکہ جو چیز موجود ہو ہمارا عقل اس چیز تسلیم کرتا ہے، جو چیز سامنے ہو، جو چیز موجود ہو یا جس کو ہم چھو سکتے ہیں اس کا اس لیے ذکر فرمایا تاکہ ان کو جلدی سمجھ آ جائے بات کی۔ اس لیے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کیونکہ اونٹ ہمارے سامنے ہے، اسی کے اوپر وزن بھی لاتے ہیں، اسی کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں اور وہ سفر بھی کرتے تھے بہت زیادہ اسی کے اوپر، اونٹ کے اوپر۔ اس لیے آپ نے واضح فرما دیا ایسے برکت گھر میں آتی ہے جس گھر میں مہمان آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں برکت بھی نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں مہمان آتے اس میں اتنی زیادہ جلدی برکت ہوتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان کے اوپر چھڑی رکھی جائے اور نیچے فوراً گرتی ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی تیز۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب الطعامہ باب ضیافت، حدیث نمبر 3356، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51۔ یہ شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127۔